نمبر پورے ہیں مولانا، مان جاتے ہیں نہیں مان جاتے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے نہیں بھی مانتے تو نمبر پورے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وسیع تر قومی مفاد میں سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ نمبر پورے تو پھر وہ جو بات کرتے ہیں وہ وہی ہے کہ جو لوٹا کریسی ہے، جو فلور کراسنگ ہے، جو ڈرا دمکا کے لوگوں کو قائل کرنا یا لے کر جانا، یا کچھ غائب ہیں مینیز، یا مولانا نے پرسوں جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ ہمارے سینیٹرز کو اٹھایا گیا ہے، اور اختر مینگل صاحب جو ہے یہی بات کر رہے ہیں۔ تو نمبر پھر اس طرح نمبر پورے کر کے اگر انہوں نے آئینی ترمیم کی تو وہ آئینی ترمیم کہاں ایگزسٹ کرے گی؟ کیونکہ 18ویں ترمیم، یا اگر آپ بات کریں جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا، وہ ایک متفقہ آئین ہے، وہ ایک ایسی ایک کتاب ہے جس کے نیچے جو ہے وہ پورا سسٹم چل رہا ہے، ہر کوئی اس کو مانتا ہے۔ اس کے بعد یہ 18ویں ترمیم جو ہوئی تھی اس کی بہت زیادہ مثال دی گئی کہ وہ متفقہ اس لیے ہوئی کہ ایک وسیع تر مشاورت کا سلسلہ ہوا، 9 ماہ تک اس پہ مشاورت ہوتی رہی، اور جو رضا ربانی صاحب تھے بڑے ایکٹیو تھے، اس میں چیئر کر رہے تھے، اس جو کمیٹی تھی اس کی، تو اس میں مشاورت کے بعد 18ویں ترمیم ہوئی، آج تک کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، اور اس کی طرف اس پہ کوئی جو ہے وہ تنقید بھی نہیں کی گئی۔ تو مشاورت تو ہو رہی ہے، 40 دن ہو گئے مشاورت ہو رہی ہے۔ جی مشاورت ہو رہی ہے، اور حالت یہ ہے کہ کل پر ایک مسودہ آتا ہے پرسوں، اس سے پہلے بھی 2-3 مسودے آئے۔ پرسوں ایک مسودہ آیا تھا کہ جی یہ گورنمنٹ کا شاید جو ہے وہ مسودہ ہے، بلاول صاحب نے اپنا دیا تھا اور مولانا نے اپنا۔ کل ایک مخصوص جو کمیٹی ہے، خصوصی کمیٹی ہے، اس کمیٹی کے بعد ایک مسودہ جو ہے وہ آیا، وہ آج دن بھر میں نے اس کو بڑا جو ہے وہ پڑھا، تو آج شام کو پتہ چلا کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب جو کچھ آپ کا مسودہ ہے وہی ہم جو ہے وہ منظور کر لیتے ہیں۔ یہ حالت ہے مشاورت کی۔ مشاورت جو آئین ہے نا ہمارا جو لکھا ہوا ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے، اور جو فل سٹاپ ہے، کاما ہے، یا اس میں کوئی بھی تبدیلی ہے، ایک لفظ کی بھی تبدیلی ہوگی تو اس پہ بڑی مشاورت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بہت زیادہ مطلب مختلف اینگلز ہوتے ہیں، اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر یہ سارا جوڈیشری کے حوالے سے ہو رہا ہے، تو اس لیے اس پہ تو مشاورت چاہیے۔ تو ابھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے بلاول صاحب نے کہا جی وہی مان لیتے ہیں۔ مطلب وہی مان لیتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے؟ کل جو آپ نے خصوصی کمیٹی نے جو منظور کیا وہ کیا تھا؟ مطلب وہ مان لیتے ہیں تو وہ کیا تھا؟ مشاورت جو ہے وہ کسی اور مسودے پہ ہوتی رہی، اور جو منظور کیا وہ اور ہے، اور مان بلاول صاحب کا لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو جلدی ہے نا، تیزی ہے، جو 40 دن آپ نے گنوائے، 40 دن میں مسودے سامنے نہیں آئے، باتیں چل رہی تھیں، یہ بھی کر لیتے ہیں اور اس طرح بھی کر لیتے ہیں اور اس طرح بھی کر لیتے ہیں۔ ایک بات بلاول صاحب نے کی آج کی پریس کانفرنس میں بھی، اور کل جو سندھ میں ان کا جلسہ تھا، ان کو یہ اس چیز کا بھی اندازہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم چاہیں تو آج ہی یہ منظور کروا لیں، لیکن ہم کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آئین ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر کنسنسس ڈیولپ نہ ہوا، ہم نے منظور کروا لی، تو وہ جو ہے وہ جیت بھی شکست ہوگی ہماری۔ تو اس لیے ان کو اندازہ ہے اس کا، اور اس کے اثرات بڑے گہرے ہیں۔ اگر مولانا مائنس ہوں گے، مولانا، پی ٹی آئی، اور خاص طور پہ وکیل کہہ رہے ہیں ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم رول آف لا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے باہر نکلیں گے، ہم جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کسی کو چیف جسٹس نہیں مانتے۔ تو یہ 3 محاذ کھل گئے تو حکومت کے لیے یہ سنبھالنا آسان نہیں ہوگا، مشکل ہو جائے گا۔ جو دعوے حکومت کر رہی ہے کہ ہم اپوزیشن کے بغیر بھی اس کو پاس کرا لیتے ہیں، تو اپوزیشن کو لگتا ہے کہ اس میں حقیقت ہے، تو پھر ہم ساتھ مل ہی جاتے ہیں، لیکن چلیں اپنی بھی منوا کے مل جاتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر حکومت جو ہے وہ پاس کروا لیتی ہے اپوزیشن کے بغیر، تو پچھلے جو سیگمنٹ تھا اس میں بات میں نے کی تھی کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، بڑا بحران جنم لے لے گا۔ اب جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کو پتہ ہے کہ ہمارے بغیر بھی پاس کر لیں تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، نہیں، وہ اس لیے بھی شامل نہیں ہو رہے کہ یہ سٹیپ نہ لگ جائے کہ وہ بھی اس معاملے میں شامل تھے، کیونکہ جو حکومت جو کرنے جا رہی ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ اختر مینگل صاحب کے ٹویٹس آپ 3 دن پہلے کے دیکھ لیں، آج وہ بیرون ملک سے واپس آئے ہیں، آج انہوں نے گفتگو کی ہے، ان کے جو سینیٹرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مولانا کے ساتھ جو ان کی میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا، اور وہاں
پہ ایک سینئر جو ہے وہ حکومتی رہنما بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب ان کو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے جو ہے بندے واپس کریں اس کے بعد آگے بات بڑھائیں گے, تو انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کیا. تو پھر جب انہوں نے تھوڑا سا زور ڈالا تو پھر انہوں نے سر پکڑ لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو سینیریو ہے, اس سینیریو کو آپ مطلب نظر انداز نہیں کر سکتے کہ آپ اچھا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے یہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہوگی. اب وہ چیلنج ہوگی, اس میں ہوگا کیا, اس میں ہم نہیں جاتے کہ کیونکہ سپریم کورٹ کا حلیہ ہی تبدیل ہو چکا ہوگا تو اس میں ججز کس طرح ریئیکٹ کریں گے, پرانی سپریم کورٹ نئی کیا معاملات ہوں گے, اس پہ تو نہیں جاتے. لیکن دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک کہ آپ نے دھونس دھاندلی سے یہ نہیں کیا, آپ کی جو ہے وہ بدنیتی نہیں تھی. جس طرح نجم ثاقب صاحب نے بتایا کہ 14-15 سپٹمبر کو جب یہ رات کے اندھیرے میں, وہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کالے لفافے میں جو ڈرافٹ آیا تھا اس کو تو ہم مسترد کر چکے ہیں. تو وہ جو ڈرافٹ تھا اس پہ کہیں کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی, کوئی مشاورت ہی نہیں ہوئی تھی. تو 14-15 سپٹمبر کو گورنمنٹ جو ہے وہ اسی طرح جس طرح آج یہ اجلاس ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد آگے جا رہا ہے وہ منظور کرانا چاہ رہے تھے. تو اس سے حکومتی بدنیتی سامنے آئی تھی. اور اب دوسرا کام اگر انہوں نے وہ کیا کہ جو ہے وہ لوگوں کو پکڑ دکڑ کے اور زور زبردستی یہ ووٹ ڈلوا کے اور اس کے بعد آئینی ترامیم کی, تو ملک میں ایک نیا بحران جنم لے گا اور اس کو جو ہے وہ کور کرنا آسان نہیں ہوگا. اچھا ثاقب بشیر صاحب یہ بتائیے گا, ایک چیز مجھے بتائیے گا, اتنی ملاقاتیں آپ نے بھی ذکر کر لیا, اتنی ملاقاتیں ہم نے دیکھ لی, ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا. رات کو 2 بجے بھی ہم دیکھتے ہیں خبر آتی ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب ملاقات کرنے جا رہے ہیں مولانا سے, پھر ایک دن خبر آتی ہے بلاول صاحب رات کو 2 بجے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. آج بھی خبر آئی ہے کہ ابھی ملاقات ہوگی مولانا سے صدر صاحب سے, اور صدر صاحب کی وزیر اعظم صاحب سے کچھ دیر پہلے ملاقات ہوگی ہے. کوئی ملاقات باقی رہ گئی ہے آج کی؟ ملاقاتیں بہت ہوئی ہیں. میں آپ کو 4 دن پیچھے لے کے جاؤں گا. بلاول بھٹو زرداری اور مولانا نے کراچی میں پریس کانفرنس کی, ہمارا اتفاق ہو گیا. لاہور میں ملاقات ہوئی, وہاں پہ بات چیت ہوئی, پتہ چلا جی اتفاق رائے تو نہیں ہوا. تو یہ جو گورنمنٹ کی پلاننگ ہے, اس پلاننگ کی وجہ سے جو میرا خیال میں جو ٹرسٹ لیول ہے وہ بھی ڈیولپ اس طرح نہیں ہو رہا کہ گورنمنٹ ایک طرف سے مولانا کو انگیج کر رہی ہے صبح سے شام اور رات تک. پی ٹی آئی نے اپنے گریوینس ان کے سامنے رکھے کہ ہمارے بندوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اختر مینگل اپنے بندوں کے لے کے آئے. تو یہ جو ٹرسٹ لیول ہے اس میں بھی ایشوز ہیں. مولانا کے یقینی طور پر اس پہ کچھ تحفظات بھی ہیں جس طرح وہ آگے نہیں بڑھ رہے, اور اس میں ان کا پوائنٹ وہی ہے کہ آپ پی ٹی آئی یا اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں, اور تاکہ یہ اجتماعی طور پر ہمارا سب کا اتفاق رائے اور اس کے بعد یہ قانون سازی ہو. کیونکہ مولانا کو بھی اس چیز کا تو اندازہ ہے نا کہ اگر اس طرح ہم نے کر لیا سارا تو یہ معاملہ چلنے والا نہیں ہے, یہ کہیں نہ کہیں پھر جا کے رک جائے گا اور پورے سسٹم کو ہی کہیں جو ہے وہ نقصان نہ ہو جائے. اس لیے وہ چیزیں بھی مد نظر ان کے مد نظر ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے یہ کل جو مسودہ سامنے آیا ہے اس میں بڑے سیریس نیچر کے سوالات ہیں. پاکستان کا بھی وفد وہاں پر جا رہا ہے, تو کوئی اس حوالے سے ایک بھی کوئی خبر سامنے آئی کہ پاکستان کیا پروپوز کرے گا اس کانفرنس میں اس پر؟ جی, اس میں جو پاکستان کی جانب سے جو وزارت موسمیاتی تبدیلی ہے وہ کوئی تیاریاں کر رہے ہیں, اور اس میں ایک اینگل میں نے ویسے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ وہاں ہم جو ججز ہیں ان کو بھی لے کر جائیں گے. تو وہ اب ججز کو وہاں لے کر جانا یا اس حوالے سے کہ کلائمیٹ چینج پہ خاص طور پر قانون سازی کس قسم کی ہونی چاہیے, جو کیونکہ اس حوالے سے جو آگاہی ہے ہمارے ہاں بھی آگاہی میں بہت جو ہے ہم پیچھے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا جو سبجیکٹ ہے اس پہ بھی بات کی جاتی ہے لیکن بہت کم ہوتی ہے, عام لوگوں کو بھی آگاہی نہیں ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے مجھے امپورٹنٹ نظر آئی کہ انہوں نے کہا کہ وہاں ہمارا ہوگا, وفد بھی ہوگا اور جائیں گے, ہم تیاری بھی کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ اگر دیکھیں تو کلائمیٹ چینج پہ جو اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں یا وزارت موسمیاتی تبدیلی ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اتنا افیکٹو نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. صوبوں کی جو موسمیاتی تبدیلی کی جو اتھارٹیز تھیں وہ 2017 میں ایکٹ آیا تھا, اس پہ اتھارٹیز بننی تھی, وہ اتھارٹیز بھی ابھی نہیں بن پا رہی جن کے تحت سارے یہ کام ہونے ہیں, یا انہوں نے اگر کوئی ایکشنز لینے ہیں وہ ایکشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اتھارٹیز انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز صوبائی جو اتھارٹیز بھی ہیں, تو اس میں ایفیکٹولی جس طرح کام کرنا چاہیے وہ کام ہو نہیں رہا. ابھی ریسنٹلی ہی سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ جو دی, یہ مارگلا ہلز پر جو ریسٹورنٹس وغیرہ تھے وہ ختم کیے گئے.
تو یہ بھی ایک اسی کا ایک اینگل ہے کہ مارگلا ہلز جو ہے وہ وہاں پہ تعمیرات اور اس قسم کی چیزیں جو ہے بڑھ رہی تھیں، اور اس کے اثرات بھی ظاہر سی بات ہے جو اسلام آباد کا جو ایریا ہے، آپ جو گرینری بہت زیادہ یا مارگلا ایریا ہے وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی تھیں، ریسٹورینٹس اور اس قسم کی چیزیں، تو اس کو روکنے کے لیے کیونکہ کلائمیٹ چینج سے پاکستان بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہمارا حصہ ہے یا جو پرائم منسٹر وہاں پہ جائیں گے ابھی جو آذربائیجان میں، تو وہاں پہ جو کانفرنس ہے اس کانفرنس میں اپنا موقف جو ہے وہ رکھیں گے، اور اس میں جو فائنانس ہے، فائنانس کے بھی بڑے معاملات ہیں، یہ بھی وزارت موسمیاتی تبدیلی کی جانب سے جو ان کا پلان ہے اس میں یہ ہے کہ فائنانس کے معاملات کو بھی وہ وہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔